بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی نافرمانی کی سزا، اللہ کے ولی کا عبرتناک واقعہ۔ والدین کی اطاعت کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جو اللہ کے ولی تھے، جن کا نام جریج تھا۔ انہوں نے ایک گرجا تعمیر کیا تھا اور اس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جریج اپنی نماز میں تھے، تب ان کی والدہ آئیں اور انہیں آواز دی کہ اے جریج آؤ، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے جو کہ نفلی نماز تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے ہی والدہ سے جا کر مل لیتا ہوں، لیکن نماز ختم ہونے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئیں۔ پھر دوسری مرتبہ یہی ہوا۔ اس بار بھی والدہ نے آواز دی، اے جریج میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ جریج پھر اپنی نماز میں لگے ہوئے، سوچا کہ اپنی نماز مکمل کر لیتا ہوں اور پھر جا کر مل لوں گا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ والدہ پھر آئیں اور جریج کو آواز دی۔ جریج اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے اور ماں ناراض ہو گئیں۔ پھر کہا کہ اے جریج تو طوائفوں کا منہ دیکھے۔ ایسی بد دعا دے کر واپس وہاں سے چلی گئیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جریج کی جو مقبولیت تھی، ان کی جو عبادت تھی، اس سے لوگ جلتے تھے اور لوگ ویسے ہی جریج پر الزام لگانا چاہتے تھے۔ لہٰذا قوم کے شر پسند لوگوں نے ایک منصوبہ کیا۔ انہوں نے ایک بری فاحشہ عورت کو تیار کیا جو لوگوں سے منہ کالا کرتی تھی۔ اس عورت نے جریج کے گرجا کے باہر ایک چرواہا تھا، اس سے اپنا منہ کالا کرتی رہی، جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا اور اس سے ایک اولاد ہوئی جو زنا کی تھی۔ جب اس کو ایک اولاد ہوئی تو عورت نے لوگوں سے کہا کہ یہ اولاد جریج کی ہے۔ جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے آ کر جریج کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا گرجا بھی توڑ دیا اور مارتے مارتے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب وہ وہاں پر پوچھا گیا تو جریج نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، کیوں مارتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے منہ کالا کیا ہے کسی عورت کے ساتھ۔ تو جریج نے کہا کہ اسے لاؤ تو صحیح، وہ عورت کون ہے؟ جریج کی والدہ کی بد دعا ہوئی اور جریج کو بری عورت کا منہ دیکھنا پڑا۔ جریج نے کہا ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد جریج نے اس لڑکے سے کہا، اے لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ اس ننھے بچے کے بول سن کر لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی۔ اس چرواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا کہ اے جریج چاہو تو میں تمہارا گرجا واپس بنا دیتا ہوں، وہ بھی سونے کا۔ جریج نے کہا کہ نہیں، سونے کا نہیں، مجھے جیسا تھا ویسا ہی بنا کر دے دو۔ اس واقعے میں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ولی کے حق میں بھی ماں اگر بد دعا کر دے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے پاس ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ دعا دے تو قبول، بد دعا دے تو بھی قبول، چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سبق یہ پتہ چلتا ہے، ایک معمولی سی لرزش جو جریج سے ہوئی، اس کا اتنا عظیم نقصان انہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا جریج کو۔ یہ ان کی بالکل بھی معمولی سی غلطی تھی۔ اللہ رحم کرے، ایسی غلطی تو آج ہم میں سے کون نہیں کرتا۔ ہمارے والدین 1000 مرتبہ آواز دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہمیں۔ اس واقعے سے تیسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔